بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، شرح میں تعامل کے سبق اور اجراء میں خوش آمدید، مرحبا۔ حروف جارہ میں سے لام کے ہم معنی پڑھ رہے تھے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دو معنی پڑھے تھے کہ لام اختصاص کے لیے آتا ہے اور لام زیادہ بھی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بیان کر دیتے ہیں جو تین معنی رہتے ہیں: تعلیل، قسم اور معاقبت۔ تعلیل کا کیا مطلب ہے کہ لام تعلیل کے لیے ہوتی ہے کہ لام تعلیل کا جو مدخول ہوتا ہے وہ ما قبل کے لیے علت ہوتا ہے، ما قبل کا سبب ہوتا ہے، علت ہوتا ہے۔ جیسے مثال دی ہوئی ہے جئتک لاکرامی کا، کہ میں آیا تیرے پاس تاکہ تو میری عزت کرے، یعنی میرا آنا یہ کیا ہے؟ سبب ہے کس چیز کے لیے؟ ما بعد کے لیے، یعنی عزت کے لیے۔ تو آگے ہے کہ لام جو جارہ ہوتی ہے وہ قسم کے لیے بھی آتی ہے۔ قسم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لام قسم کا جو مدخول ہوتا ہے اس متکلم اس کو ذکر کر کے اپنی بات منواتا ہے مخاطب سے، اور لام قسم خاص ہے، صرف اللہ کے ساتھ ہی آتی ہے۔ لام قسم با عام ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کے ساتھ بھی آ سکتے ہے۔ با بھی جارہ جو بات تھی وہ بھی با بھی قسم کی تھی، وہ عام تھی، لیکن لام یہ خاص ہے، صرف اسم جلال کے ساتھ ہی آتی ہے لام۔ اور پانچواں جو معنی ہے معاقبت، کہ لام معاقبت کی بھی ہوتی ہے۔ معاقبت کا مطلب ہوتا ہے انجام۔ لام معاقبت سے کیا مراد ہے؟ لام معاقبت کا مدخول ہوتا ہے یہ متعلق کے فاعل کی جزا ہوتی ہے۔ لازم الشر لشکاوت، شکاوت یہ لام کا مدخول ہے جو جزا بن رہی ہے اس بندے کے لیے جس نے شر کو لازم پکڑا ہے۔ اب دیکھیں ہم اجراء کریں گے وللتعلیل وللقسم وللمعاقبت، اس کی ترکیب ہو چکی تھی، یہ پچھلے کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے، انہیں یہ معطوفات بن رہے ہیں تینوں۔ جو اختصاص تھا وہ معطوف علیہ تھا، وہ معطوف علیہ اپنے متفاعل سے مل کر پھر ظرف مستقر بن کر کسی کے متعلق ہو کر پھر خبر بنا تھا۔ تو آج جو مثالیں آ رہی ہیں ہم ان کی ترکیبیں کریں گے۔ نحو جئتک لاکرامک، اس کی کرتے ہیں۔ آپ کو بتایا تھا کہ جہاں جہاں بھی نحو آئے گا اس کی دو طرح ترکیب ہوگی شرح میں تعامل میں۔ تو ایک ترکیب یہ ہوگی کہ نحو مضاف ہے، جئتک لاکرامک یہ مراد اللفظ، پورا جملہ مراد اللفظ ہو کر مضاف الیہ بن جائے گا۔ تو مضاف الیہ مل کر مثالہ مبتدا محذوف کی خبر، مثالہ مثال مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا، اور مبتدا اور آگے جو خبر بنائی تھی مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب دوسری ترکیب کس طرح ہوگی؟ صرف جئتک لاکرامک اس کی ترکیب ہوگی۔ جئتو کون سا صیغہ ہے؟ جئتو کا، جئتو فعل ہے، تو یہ کون سا صیغہ ہے؟ کون سا فعل ہے؟ تو صیغہ واحد متکلم، فعل ماضی مثبت معروف ثلاثی مجرد، اجوف یائی محموز اللام، اسباب ضرب یضرب، جیم یا اور حمزہ یہ اس کے حروف اصلی ہیں، حروف مادہ ہے۔ تو یہ فعل ہو گیا۔ جئتو فعل ہے، تو ضمیر فاعل ہے، کاف ضمیر جو ہے یہ اس کی مفعول ہے، لام جار ہے، لام جار ہے، اکرام یہ مصدر مضاف ہے، اکرامی پڑھ رہے ہیں لام جارہ کی وجہ سے، لاکرامی، اور کاف ضمیر یہ مضاف الیہ ہے، اکرام مضاف اور کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ جار کا مجرور ہو جائیں گے، جار مجرور مل کر یہ جئتو فعل کے متعلق ہو جائے گا، ظرف لغو بنے گا، یعنی فعل موجود ہوگا تو ظرف لغو کہیں گے۔ جئتو فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یہ دوسری ترکیب۔ آگے دیکھیں قسم کی جو مثال دی ہوئی ہے، نحو للہ لا یؤخر العجل، تو اس کی بھی دو طرح ترکیب ہوگی۔ ایک ہوگی کہ نحو یہ مضاف ہے، للہ لا یؤخر العجل یہ مراد اللفظ ہو کر پورا جملہ مراد اللفظ ہو کر مضاف الیہ بن جائیں گے۔ نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثالہ مبتدا محذوف کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔
اب دوسری ترکیب یہ ہے کہ للہ لا یؤخر الاجل، اس کی ہم ترکیب کریں گے، نحو کو رہنے دیں گے۔ اب للہ لام یہ جار ہے، اللہ اسم جلالت مجرور ہے، جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوں گے۔ جہاں بھی قسم کی جار آ رہی ہوگی، قسم ہوگا، حروف قسم ہوگا، تو پھر پہلے اس سے اقسم فعل نکالیں گے۔ اقسم فعل صیغہ واحد متکلم، فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مزید فی صحیح اسباب افعال، اقسم یقسم، یقسم سے بغیر اقسم آ جاتا ہے۔ اقسم اب فعل ہو گیا، اس کے اندر ضمیر ہوا، آنا ضمیر فاعل ہوگی، تو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر قسم بن جائے گی۔ کیا بن جائے گی؟ قسم۔ اور لا یؤخر، لا یؤخر یہ بھی فعل ہے، کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع منفی مجہول ثلاثی مزید فی محموز الفا اسباب تفعیل۔ اور اجل نیب الفاعل ہے، فعل مجہول کا جو آگے آتا ہے وہ نیب الفاعل ہوتا ہے، فاعل نہیں ہوتا، فاعل کو حذف کر کے مفعول کو اس کی جگہ رکھ دیتے ہیں، تو یہ نیب الفاعل ہوگا۔ تو اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی قسم، لا یؤخر الاجل، اجل یعنی حساب کتاب مؤخر نہیں ہوگا، ضرور ہوگا، یعنی جو آنی ہے آپ کو وہ آئے گی۔ تو لا یؤخر الاجل یہ قسم کی بھی ترکیب ہو چکی۔ آگے دیکھیں وللمعاقبت کی جو مثال ہے، نحو لازم الشر للشقاوت، اب اس کی بھی دو طرح ترکیب ہوگی، نحو مضاف ہوگا، لازم الشر للشقاوت یہ پورا جملہ مراد اللفظ ہو کر مضاف الیہ، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، مثالہ مبتدا محذوف کی خبر، مثالہ مثال مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا، اور یہ ساری خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ایک ترکیب یہ ہے۔ دوسری ترکیب یہ ہوگی کہ لازم الشر للشقاوت، لازمہ یہ فعل ہے، ہر فعل کا فاعل بھی ہوتا ہے، تو فاعل اس کا ضمیر ہے، لازمہ کی ہوا ضمیر جو آئے گی وہ اس کا فاعل ہے۔ تو لازمہ صیغہ کون سا؟ صیغہ بڑا آسان سا ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب سمع یسمعو، الشر یہ اس کا مفعول بن جائے گا، لازمہ فعل ہوا ضمیر فاعل شر مفعول، لشقاوت لام جار ہے، شقاوت مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو بن جائیں گے۔ ظرف لغو اس لیے کہ فعل موجود ہے تو یہ ظرف لغو بن جائیں گے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یہ ہماری ترکیبیں ہو چکی ہیں۔ اب ترجمہ دیکھیں۔ تعلیل سے ہم نے پڑھا تھا کہ لام تعلیل کے لیے آتی ہے، اور اس کی مثال جیتو کا اکرامی کا کی مثل ہے، اور لام قسم کے لیے آتا ہے، اس کی مثال للہ لا یؤخر الاجل کی مثل ہے، اور لام معاقبت کے لیے آتا ہے، اس کی مثال لازم الشر للشقاوت کی مثل ہے۔ یہ ہماری لام کی جو معنی جتنے تھے اس کی ہم نے ترکیبیں اور اجراء اور قواعد جو تھے وہ آپ کو بتا دی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اگلے سبق میں پھر اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔